پروگرام ایمان کا بانی۔ پولوس رسول اپنے ایمان کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ میرے ایمان کا بانی، میری نجات مسیح۔ سامعین، پروگرام ایمان کا بانی میں میں اور ندیم صاحب آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ ندیم صاحب، میں یہ بات جان کر انتہائی پرجوش ہوں کہ خداوند یسوع کے آسمان پر جانے کے بعد مقدس رسول جہاں بھی گئے انہوں نے خداوند یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں منادی کی۔ جی ہاں، یہ سچ ہے۔ اس کا آغاز سب سے پہلے مقدس پطرس رسول نے اس بڑے ہجوم سے بات کر کے کیا جو اس وقت یروشلم میں جمع تھا، کیونکہ خدا نے عید پینتیکوست کے دن مقدس رسولوں پر زور کی آندھی کی آواز میں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانوں کی صورت میں اپنا پاک روح نازل فرمایا۔ روح سے معمور ہو کر مقدس پطرس رسول نے گواہی دیتے ہوئے فرمایا کہ تم نے ایک بے گناہ کو مصلوب کروانے کے لیے چلا چلا کر پکارا، اور دیکھو کہ خدا نے ایسا ہونے دیا۔ مسیح خداوند مصلوب ہوا اور دفن کیا گیا، لیکن خدا نے اسے پھر مردوں میں سے زندہ کیا، اور ہم سب اس سچائی کے گواہ ہیں۔ جی سامعین، یہی وہ وقت ہے جب 3000 لوگوں نے مقدس پطرس کی گواہی پر ایمان لاتے ہوئے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور خداوند یسوع کے نام پر بپتسمہ لیا، اور پھر وہ رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ آپ نے بالکل درست فرمایا شاہین۔ بہت سے لوگوں نے مقدس پطرس کی گواہی پر یقین کیا، اور اس دن سے لے کر آج تک پوری دنیا میں سے آئے مردوں اور عورتوں نے خداوند یسوع کے بارے میں گواہی کو سنا اور ایمان لائے، بلکہ بپتسمہ بھی لیا، اور پھر وہ خدا کی عبادت کرنے اور ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کے لیے باقاعدگی سے مقدس رسولوں سے رفاقت رکھتے رہے۔ معزز دوستو، کیا آپ خداوند یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں مقدس پطرس کی گواہی پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع خدا کا بیٹا ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ آج اور آنے والے دنوں میں ان 2 سوالوں کے بارے میں سنجیدگی سے سوچیں گے۔ معزز سامعین، پچھلی بار ہم نے آپ کو مقدس پطرس رسول کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ فسح کی عید کے موقع پر یروشلم میں موجود لوگوں کی بھیڑ کے درمیان منادی کرتے رہے تھے، اور آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو مقدس پطرس رسول کی پھر سے لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ کے درمیان منادی کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، جس کے لیے میں اور شاہین اعمال کی کتاب اس کا 3 باب اس کی پہلی 10 آیات تلاوت کریں گے۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، پطرس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے، اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازے پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے، تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے۔ جب اس نے پطرس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے ہوئے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی۔ اور آگے کلام میں ہم دیکھتے ہیں، پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی، اور پطرس نے کہا، ہماری طرف دیکھ۔ وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ پطرس نے کہا، چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ اور اس کا دہنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا، اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے، اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا، اور چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں گیا۔ اور سب لوگوں نے اسے چلتے پھرتے اور خدا کی حمد کرتے دیکھ کر اس کو پہچانا کہ یہ وہی ہے جو ہیکل کے خوبصورت دروازے پر بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا، اور اس ماجرے سے جو اس پر واقع ہوا تھا بہت دنگ اور حیران ہوئے۔ عزیز دوستو، جو ہم نے ابھی آپ کے لیے پڑھا ہے وہ خداوند یسوع نام میں موجود قدرت کی ایک خوبصورت کہانی ہے، جس سے ایک شخص کو شفا ملی جو اپنی پیدائش کے وقت سے معذور تھا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ آدمی کتنا خوش تھا؟ وہ اوپر نیچے اچھل رہا تھا، اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اور اس کے لیے خدا کی حمد و ثنا کر رہا تھا۔
سامعین، رسولوں کے اعمال کی کتاب 3 باب اور اس کی 11ویں آیت تلاوت کریں گے، جہاں یوں مرقوم ہے: جب وہ پطرس اور یوحنا کو پکڑے ہوئے تھا تو سب لوگ بہت حیران ہو کر اس برآمدہ کی طرف جو سلیمان کا کہلاتا ہے ان کے پاس دوڑے آئے۔ معزز سامعین، جنم کے لنگڑے کی شفایابی پر بہت سے لوگ ایک ساتھ دوڑتے ہوئے یہ دیکھنے آئے کہ ایسا اس کے لیے کیسے ممکن ہوا۔ دوستو، میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا رد عمل کیا ہوگا جب آپ کو اچانک سے ایک جنم کا معذور گداگر نظر آئے، جسے آپ اچھے سے جانتے بھی ہوں، اور اوپر نیچے کودتے اور بلند آواز سے خدا کی حمد کر رہا ہو، اور بس یہی ہوا۔ لوگ دوڑتے ہوئے اکٹھے ہونے لگے کہ اس بارے میں جان سکیں کہ ایسا کیسے ہوا، اور پھر مقدس پطرس نے ان کے درمیان خداوند یسوع کے بارے میں گواہی دینا شروع کی۔ اور گواہی یوں دینا شروع کی۔ مقدس پطرس نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم لوگ کیوں تعجب کر رہے ہو کہ اس آدمی نے کیسے شفا پائی ہے؟ تب انہوں نے پھر کر کہا کہ یہ آدمی نہ تو خود اور نہ ہی ہمارے ذریعے سے شفا یاب ہوا ہے، بلکہ یہ شخص جو تمہارے سامنے تندرست کھڑا ہے، اس نے خداوند یسوع کے نام میں موجود قدرت کے وسیلے سے مکمل طور پر شفا پائی ہے۔ سامعین، ہم پوری توجہ کے ساتھ اعمال کی کتاب کے 3 باب کی 13ویں آیت سے لے کر 16ویں آیت تک تلاوت سنیں گے۔ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے خدا یعنی ہمارے باپ دادا کے خدا نے اپنے خادم یسوع کو جلال دیا، جسے تم نے پکڑوا دیا، اور جب پیلاطس نے اسے چھوڑ دینے کا قصد کیا تو تم نے اس کے سامنے اس کا انکار کیا۔ تم نے اس قدوس اور راست باز کا انکار کیا اور درخواست کی کہ ایک خونی تمہاری خاطر چھوڑ دیا جائے، مگر زندگی کے مالک کو قتل کیا، جسے خدا نے مردوں میں سے جلایا، اس کے ہم گواہ ہیں۔ اسی کے نام سے، اس ایمان کے وسیلے سے جو اس کے نام پر ہے، اس شخص کو مضبوط کیا جسے تم دیکھتے اور جانتے ہو۔ بے شک اسی ایمان نے جو اس کے وسیلے سے ہے، یہ کامل تندرستی تم سب کے سامنے اسے دی۔ پیارے سامعین، بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ خداوند یسوع کے نام میں اس قدر قدرت ہے۔ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں سنا تھا کہ خداوند یسوع کے نام میں اتنی قدرت ہے کہ اس کے نام سے کیسے ایک اپاہج شخص ٹھیک ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ آج جان لیں کہ خدا کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع کے نام میں بڑی قوت ہے۔ سامعین، ہم سنیں گے کہ خداوند یسوع اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، جس کے لیے میں مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 14ویں باب کی 12ویں تا 14ویں آیت تک پڑھنا چاہوں گی۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے، یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تم میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ لوگوں نے ان کی گواہی کو سن کر کہا کہ اب ہم کیا کریں؟ تو مقدس پطرس نے جواب میں کہا کہ توبہ کرو اور بپتسمہ لو۔ اور اسی دن 3000 لوگوں نے اپنے ماضی کے طرز زندگی سے توبہ کی اور بپتسمہ لیا۔ سامعین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہی چیزیں ہیں جو اس زمانے کے لوگوں نے عملی طور پر کی ہیں، اور یہ آج بھی اتنی ہی اہم ہے۔ آپ کے لیے خدا اور اس کے بیٹے پر ایمان لانا ضروری ہے، جسے خدا نے دنیا میں بھیجا ہے۔ آج بھی آپ کے لیے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا اور شیطان کی پیروی سے باز آ کر خداوند یسوع کے نام پر بپتسمہ لینا ضروری ہے۔ ندیم صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ سامعین، جیسے کہ ہم اعمال کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ لوگ رسولوں سے تعلیم پانے اور ان کے ساتھ رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا میں ثابت قدم رہے، اور یہ 4 چیزیں آج بھی ان لوگوں کے لیے جو خدا کی پیروی کرنا اور اس کے قریب رہنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ بھی کہ وہ خدا کے کلام کا مطالعہ کریں اور وہ خدا کی تعلیم حاصل کریں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ خدا کے لوگ آپس میں ملیں تاکہ وہ اپنے ایمان میں ایک دوسرے کی حمایت کر سکیں۔ اگر آپ آگ سے کوئلہ لے کر آگ سے دور رکھیں تو وہ جلد ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور بجھ جاتا ہے، لیکن اگر کوئلہ آگ میں رہے تو وہ گرم رہتا ہے۔ اور یوں ہی جب لوگ خدا کی عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں
تو اور مضبوط ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص دوسرے ایمانداروں کے ساتھ رفاقت نہیں رکھتا تو اس کا ایمان ماند پڑنے لگتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آئیے ایک خوبصورت گیت سنتے ہیں۔ جی سامعین، ابھی وقت ہے کہ خوبصورت گیت سنیں اور اپنے لیے خداوند سے برکت حاصل کریں۔ محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، بنا اس کے جینا تو کچھ بھی نہیں ہے، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دوں، پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دوں، غریبوں کی خاطر سبھی کچھ لٹا دوں، سبھی کچھ لٹا دوں، بنا اس کے جینا تو کچھ بھی نہیں ہے، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی ہم ایک خوبصورت گیت سن رہے تھے اور اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے لوگوں کی ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھنا۔ جن لوگوں نے عید پینتیکوست کے دن بپتسمہ لیا تھا وہ روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں ثابت قدم رہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ایک عام کھانا کھانے کے لیے باقاعدگی سے اکٹھے ہوتے تھے۔ کچھ دوسرے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ وہ خدا کے نام پر کوئی عشائیہ کھانے کے لیے باقاعدگی سے اکٹھے ہوتے تھے، لیکن یاد رکھیے کہ وہ خداوند یسوع کے توڑے ہوئے بدن اور اس کے بہائے ہوئے خون کی یاد دلانے کے لیے پاک عشاء میں شامل ہوتے تھے۔ عزیز سامعین، اگر آپ اپنے ایمان میں مضبوطی چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ دوسرے ایمانداروں کے ساتھ مل کر دعا کریں۔ اس لیے بطور ایماندار یا نومرید دعا کی اہمیت کو کبھی نہ بھولیں۔ دعا ایماندار کے لیے خدا میں قوت پانے کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے۔ دعا وہ طریقہ ہے جس سے ہم خدا سے بات کرتے ہیں اور وہ ہمارے دلوں سے بات کرتا ہے۔ سامعین، آج ہم نے آپ کو مقدس پطرس کی باتوں پر لوگوں کے رد عمل کے بارے میں بتایا کہ بہت سارے لوگ ایمان لائے کہ خدا نے واقعی خداوند یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا اور یہ کہ خداوند یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے گزشتہ طرز زندگی سے توبہ کر لی، انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور ان پر افسوس کیا، پھر انہوں نے بپتسمہ لیا اور خدا کے بارے میں سیکھنا جاری رکھا۔ وہ ایک دوسرے کی مضبوطی اور رہنمائی کے لیے اکٹھے ہوتے تھے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ بھی اسی طرح ایمان لا سکیں جیسے اس زمانے کے لوگ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں مقدس رسولوں کی گواہی کو سن کر ایمان لائے۔ عزیز سامعین، ابھی وقت ہے کہ پروگرام ختم کیا جائے، لیکن پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے آپ ہمارا ایڈریس ضرور نوٹ کر لیں تاکہ اپنی رائے سے ہمیں گاہے بگاہے آگاہ کرتے رہیں۔ پروگرام ایمان کا بانی، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ فون کال اور SMS کے لیے 0305 3377 310۔ فون کال اور SMS کے لیے ہمارا نمبر نوٹ کر لیں 0305 3377 310۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ شاہین اور ندیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔